پہلی کا چاند دیکھ کے دعا مانگنا یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ تو ایک مرتبہ پہلی کا چاند نکلا، حضرت علی رات کو جب گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بی بی فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ چاند دیکھا؟ کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ بھئی تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ دعا بھی مانگتے ہیں اس وقت، تو کیا ہوا، کیوں نہیں دیکھا؟ تو فرمایا کہ دل میں تو آیا کہ میں دیکھوں، لیکن ایک خیال آ گیا جس کی وجہ سے میں نے آج پہلی کا چاند نہ دیکھا، دعا بھی نہ مانگی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھئی فاطمہ کون سا خیال آ گیا، کیا تم نے سوچ لیا، کیا خیال آیا تمہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس یہ خیال آ گیا تھا کہ اس وقت میں چاند کو دیکھوں گی، اور چونکہ چاند دیکھنا ایک مبارک عمل ہے، پہلی کا چاند دیکھنا سنت ہے اور دعائیں لوگ مانگتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اور بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ میری نگاہیں چاند کے اوپر اور وہ غیر محرم کی نگاہوں سے جمع ہو جائیں، اس لیے میں نے نہیں دیکھا۔ زندگی بھر پردے کے ساتھ زندگی گزاری، ایک غم ان کو تھا زندگی میں، خیال تھا کہ جب میں مر جاؤں گی، میرا جنازہ نکلے گا نا، تو اس وقت تو لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کی بیٹی لمبی ہے یا قد کم ہے یا موٹی ہے یا پتلی ہے، اس طرح کا کچھ گمان دل میں آتا تھا کہ یہ تو پھر لوگوں کے سامنے بات نہ آ جائے۔ اس زمانے میں عورتیں اکیلی نہیں نکلتی تھیں، اب عورتوں کا ایک گروپ ہے تو اس میں کیا پتہ کون سی کون ہے، اور رات کو نکل رہی ہیں، مرد بھی حیا والے، عورتیں بھی حیا والی، تو یہ تو نہیں ہوتا تھا نا۔ آج کل تو کیا کہتے ہیں، نہ مرد ویسے ہیں نہ ہمارے حالات ویسے ہیں۔ ایک عورت پردہ کر بھی رہی ہو تب بھی ہم مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم پردے کے اندر بھی پہچان لیں کہ یہ ہے کون، یہ بے حیائی ہے، کہ برقعے میں ہے وہ، لیکن ہم نے غور ضرور کرنا ہے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس برقعے میں یہ ہے، اس برقعے میں یہ ہے، اس برقعے میں یہ ہے۔ جستجو ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے۔ خیر یہ اس زمانے کی بات ہے جب حیا ہوتی تھی، تو زندگی میں تو ان کو پریشانی نہ تھی، ایک غم انہیں یہ لگ گیا کہ موت کے بعد کیا ہوگا، میرا جنازہ جب نکلے گا تو کیا کریں، تو سوچتی رہتی تھیں۔ تو ایک صحابی اسماء ابن عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں نے جناب حبشہ میں کسی ملک میں دیکھا ہے، حبشہ میں دیکھا ہے، وہاں جب کسی کو جنازہ لے جاتے ہیں تو جنازے کی چارپائی کے اوپر نا کوئی جھاڑیاں وغیرہ ایسی لکڑیاں لگا دیتے ہیں، کپڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اندر جسامت کا، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ انہیں آئیڈیا بڑا اچھا لگا۔ ایک تو انہوں نے کی وصیت کہ دیکھو میرے ساتھ ایسے کرنا، لیکن انہوں نے کہا میں ذرا اطمینان اور چاہتی ہوں، ذرا پریکٹیکل کر کے دکھاؤ۔ اس نے بھی پورا پریکٹیکل کر کے دکھایا، ان کو اطمینان ہو گیا، اور وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت لے جاؤ، دن میں نہیں، کہ اندھیرے میں بہت ساری چیزیں ویسی چھپی رہتی ہیں، اور جب اوپر سے کوئی جھاڑ یا کوئی کپڑا یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہوگی، کوئی لکڑیاں ایسی کوئی چیز جس نے کور کیا ہوگا، تو میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد کوئی اس کیفیت کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اسی طرح ان کا ہوا۔ اور جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے، اگر انہوں نے کبھی غور کیا ہو تو وہاں جو جنازے اٹھتے ہیں، جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے نا اس میں جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، اوپر چادر پڑی ہوتی ہے، اور جو عورت کا جنازہ ہوتا ہے اوپر وہ لکڑی کا ایک وہ فریم بنا ہوتا ہے جس میں اندر نظر نہیں آتا کہ جسم ہے کیسا ہے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی ابتدا کی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی یہ حیات ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب خدا، وہ جو پہلا واقعہ سنایا وہ رسول اللہ کی بیٹی کا تھا، اور یہ واقعہ جو سنانے لگا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ کا ہے، ہماری ماں کا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اس کو لکھا ہے، مستند روایت ہے پکی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو آپ کی قبر مبارک میرے حجرے میں بنی، تو میں اپنے حجرے کے اس حصے میں جہاں قبر مبارک تھی نارمل روٹین میں چلی جاتی تھی کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کچھ عرصے کے بعد میرے والد کا انتقال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی حجرے میں آ گئے، تو میں اپنا جانا اسی طرح رکھتی کہ ایک باپ اور ایک خاوند۔ پھر کہتی ہیں اللہ کی قسم جب عمر آئے
میں نے پردہ لٹکا لیا، اس کے بعد میں اس طریقے سے نہیں گئی، پردہ کیا۔ تو ان کی تو ترتیب یہ ہو کہ وہ قبر والوں سے بھی پردے کی فکر کریں اور ہم پردہ کرنا ہی مصیبت سمجھیں، عیب لگے، بوجھ لگے، آؤٹ آف فیشن لگے، دقیانوسی لگے، بیکورڈ لگے، اور کون کون سے جملے ہیں پتہ نہیں۔ چنانچہ تمام صحابیات کے اندر یہ بات تھی۔ جب انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ عورتیں راستے کے کنارے کنارے چلا کریں، تو وہ کنارے کنارے چلتیں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ کناروں کی طرف رہنے میں اور زیادہ کنارے پہ چلنے میں ان کے کپڑے، برقعے وغیرہ جو ہوتے تھے، چادریں، وہ کسی جھاڑی وغیرہ سے اٹک جایا کرتے تھے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ بیچ میں نہ چلیں، سائڈ پہ چلیں، لیکن یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب حیا عام تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، مزاج نبوت کو سمجھنے والی ہیں۔ آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کے گھر میں قرآن نازل ہو تو بیٹی کا گھر وہی باپ کا گھر ہو گیا نا۔ تو مزاج شناس نبوت تھی، اور نبی علیہ السلام سے محبت بھی کامل تھی، شدید محبت تھی، اور بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی نہیں، چوتھے نمبر کی، تو بڑی محبت کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے مزاج کو، شریعت کے مزاج کو سمجھتی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے گھر کا آپ مزاج سمجھیے، اور ہمارے گھروں کا مزاج کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ دربار رسالت لگا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ تو مختلف رائے آئیں، کوئی نہ کوئی بات آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوچا کہ میں فاطمہ سے ہی پوچھ کے آتا ہوں۔ تو وہ گئے اور جا کے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ بھئی اس طرح دربار رسالت میں سوال چل رہا ہے، بات چل رہی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو خود کسی محرم کو نہ دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے، یہ بہترین عورت ہے۔ خاتون جنت نے بہترین عورت کی تعریف کیا کی؟ جو خود بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب کو لے کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے، اور بتا بھی دیا کہ فاطمہ نے جواب دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب اس واقعے کے اوپر ہم غور تو کریں نا، اور اپنے حالات پہ بھی غور کریں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔